السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1334۔ حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال میں سے کوئی مسجد بنائے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اب پوری حدیث دھیان سے سنیے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائی ہیں، اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو۔ پس جسے دین مل جائے تو یقیناً اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا، ایذائیں کیا ہیں؟ تکلیفیں کیا کیا ہیں حضرت؟ پڑوسی کو کیا کیا تکلیفیں دیتے ہیں؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ کر مرے وہ سب اس کے لیے آگے دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 516 پر بھی موجود ہے۔ اس لیے حلال کمائی اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی تھی کہ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے، اور اچھا عمل کرنے، اچھے کاموں میں مجھے استعمال کر، دین کے کاموں میں استعمال کر۔ دین کے کام میں جو استعمال ہو گیا سمجھ لو کہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرو۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری تحریر اور تقریر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں تو انہیں معاف فرما دے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے۔ اے اللہ ہماری صورت تو آپ نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو ہمارے لیے وسیع فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، اور ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.